السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پارٹ نمبر 236۔ طبرانی کا قصہ بعد میں انشاءاللہ دیکھوں گا، ابھی تو آپ یہ بھوک کا ایک قصہ اور سن لیں۔ صحابہ کہتے تھے کہ روٹی ہمیں کبھی نہیں ملتی تھی، اگر کسی کو روٹی مل گئی تو سمجھ لو کہ بہت بڑا مالدار ہے، یہ صحابہ کہتے تھے۔ کھجور، پنیر، دودھ، ستو، دہی، اس پر جو ہے ہمارا گزر ہوتا تھا۔ روٹی بڑی چیز ہوتی تھی، یعنی اگر جو ہے کسی لڑکی سے شادی کر رہی ہو اور اس عورت کو یہ کہا جائے تم مجھ سے نکاح کر لے، میں تجھے روٹی کھلاؤں گا، تو وہ عورت خوش ہو جاتی تھی کہ ہاں بہت بڑا مالدار آدمی ہے، روٹی کھلائے گا۔ اسی لیے اب وہ یہ انصاری کے مکان پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، 2-4 دن پہلے میں نے قصہ بیان کیا تھا، تو ابو یہ انصاری نے اپنی بیوی سے کہا بیگم روٹی بناؤ، اور تمہیں روٹی بنانا بہت اچھا آتا ہے، تعریف کی۔ اس کا مطلب یہ کہ بیوی اگر کھانا پکاوے تو اس کے کھانے کی بھی تعریف کرنی چاہیے، کڑوی کڑوی اور سڑی ہوئی باتیں نہیں بتانی چاہیے۔ آج تو نمک بہت تیز تھا، آج تو بالکل تیل بہت زیادہ، یہ باتیں نہیں، برداشت کر لو، تھوڑا سا جیسا ہے ویسا کھا لو۔ اب یہ انصاری نے کہا بیگم تم جو ہے روٹی بناؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور تمہیں روٹی بنانا بہت اچھا آتا ہے، تعریف کی، اور تم نے 6 مہینے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا ہے، ذرا اچھے مہمان آئے ہیں یہ۔ تو ابو ہریرہ کہتے تھے کسی غزوے میں ہم گئے تو وہاں جا کر دیکھا یہودیوں سے ہمارا مقابلہ ہوا، تو یہودیوں کے بڑے بڑے تنور تھے اور اندر وہ روٹیاں بناتے تھے وہ لوگ، اور وہ روٹیاں بنا جب ہمارا مقابلہ ہوا تو گرم گرم روٹیاں اور وہ تنور وہ سب چھوڑ کے بھاگے، وہ یہودی جو تھے وہ، اور میدے کی روٹیاں ہمیں ملی۔ اوہو، تو صحابہ نے آپس میں اعلان کیا ارے بھائی مال تو مل گیا، مال غنیمت تو مل گیا، لیکن آؤ روٹی کھاؤ، روٹی کھاؤ، روٹی روٹی۔ یہ کہتے تھے کہ ہمارے لیے عید کا دن ہو گیا۔ بھائی کیوں عید ہے آج؟ یوں کہا روٹی کھائی، روٹی آج روٹی ملی ہے، اتنی کمی تھی روٹیوں کی۔ دیکھو کسی زمانے میں شادیاں کرتے تھے تو کہتے تھے تجھے روٹی کھلاؤں گا، وہ لڑکی خوش ہو جاتی تھی، اچھا مجھے، اور کسی زمانے میں یہ کہتے تھے جس سے شادی کر لے روزانہ فالودہ پلاؤں گا۔ حضرت ابو یوسف کے ساتھ یہی قصہ ہوا تھا کہ ابو یوسف جو ہے وہ دھوبی تھے، کپڑے دھوتے تھے۔ ابو حنیفہ نے بلا لیا ان کو، یوں کہا بھائی تم میرے پاس دین کا کام کریے، دین سیکھ، مسئلے سیکھ، میں تجھے جو ہے نا یہ اور روزانہ جو 2 درہم تجھے ملتے ہیں دھوبی گھاٹ پر وہ میں دوں گا۔ ماں کو پتا چلا ابو یوسف کی والدہ کو کہ ارے میرا بیٹا جو ہے وہ تو مولویوں کے چکر میں پڑ گیا، آئی اور سب کے سامنے بہت غصہ ہوئی ابو حنیفہ پر، میرے بیٹے کو بگاڑ دیا اور یہ کیا اور یہ کیا۔ ابو حنیفہ الجھے نہیں، نگلتے رہے نگلتے رہے نگلتے رہے۔ کبھی بھی کوئی آپ پر غصہ ہو بہت کہے تو نگلو، اگلو مت۔ خاص طور سے عورتوں کو کہتا ہوں، شوہر کبھی غصہ ہو تو نگل جاؤ، اگلو مت، اور کبھی بیوی غصہ ہو جاوے تو شوہر بھی نگل جاوے، اگلے نہیں، محبت باقی رہے گی۔ بعد میں سمجھا دو کہ یہ تھا بعد میں، لیکن اس وقت نگل جاؤ۔ ابو حنیفہ کہتے تھے میں نگل گیا۔ پھر جو ہے میں نے ابو یوسف سے کہا کہ تیری ماں کے پاس مجھے لے جا۔ اب لائے، پردے کے ساتھ بٹھایا۔ ابو حنیفہ نے کہا تمہارے بیٹے کو ایسا فن سکھا رہا ہوں کہ روزانہ دوپہر کو فالودہ کھائے گا۔ ماں نے کہا اچھا فالودہ کھائے گا روزانہ رات کو؟ چنانچہ یہ قاضی بنے، ابو یوسف قاضی بنے۔ جب قاضی بنے تو اس زمانے کا جو گورنر تھا روزانہ دوپہر کے وقت میں فالودہ بھیجتا تھا امام ابو یوسف کو۔ تو ابو یوسف بہت روتے تھے، میرے استاد کی بات آج پوری ہو گئی کہ کہا تھا روزانہ فالودہ کھانا بہت بڑی چیز سمجھتے تھے، ایسے روٹی بھی کھانا بہت بڑی چیز سمجھتے تھے۔ چنانچہ ابو ہریرہ کہتے تھے کہ ایک روٹی کا ٹکڑا میرے حصے میں بھی آیا، وہ کچھ جلا ہوا تھا، میں نے کھا لیا،
کھانے کے بعد میرے قریبی آدمی سے کہا ارے بھیا دیکھ کچھ موٹا ہوا ہوں کہ نہیں ہوا، کچھ موٹا ہوا ہوں کہ نہیں، کہ کیوں؟ یہ کہا ہمارے یہاں مشہور ہے کہ جو روٹی کھاتا ہے موٹا ہو جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ایک روٹی کا ٹکڑا وہ بھی جلا ہوا، وہ کھا کے تھوڑی موٹا ہوگا تو، میں تو کئی روٹی کھانی پڑے گی۔ یعنی اتنی روٹی کی کمی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کہتے تھے غزوات میں ہمیں جب روٹیاں ملتی تھی تو ہمارے لیے عید ہو جاتا تھا، کیوں بے روٹی لے بھائی تو کھا تو کھا، بانٹ بانٹ کر ہم روٹی کھاتے تھے۔ ان قربانی یہ بھوک کی کمیاں، اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے دین کو دنیا میں پھیلایا ہے۔ اس لیے یہ میری نصیحت یاد رکھو، حالات کا اتار چڑھاؤ رہے گا انسان کی زندگی میں، لیکن اپنے دین کی حفاظت میں لگو، اپنے دین کی اشاعت میں لگو، امانت کے ساتھ لگو، امانت کے ساتھ لگو۔ بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا انشاءاللہ۔